اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. دا میجر لیگل گلوبل ٹریڈیشنز کے ٹاپک کے سلسلے میں آج ہم دوسرا قانونی نظام کو دیکھیں گے جو کہ سول لا ٹریڈیشنز. دا فیملی آف سول لا embodies a legal tradition in which statutes passed by the legislature are the only recognized source of law. یہ قانونی نظام کا ایسا خاندان جو کہ اس نظریے کو عملی شکل میں اظہار کرتا ہے کہ قانون کا ذریعہ صرف قانون ساز ادارے کی طرف سے بنائے گئے قوانین جن کو ہم اسٹیچوٹس کہتے ہیں صرف وہی ہے. The civil law is the oldest and most widely used system of law and is the dominant legal tradition in Europe, Latin America, Africa and most of Asia. civil law کا نظام دنیا کا سب سے پرانا نظام ہے اور بہت زیادہ ممالک میں یہ پھیلا ہوا ہے. علاقوں میں اس کا غلبہ ہے وہ ہے یورپ، لیٹن امریکہ جسے آپ ساؤتھ امریکہ بھی کہتے ہیں، افریقہ اور ایشیا کا زیادہ تر رقبہ. اوریجن، آغاز. دا اوریجنز آف دا سول آر ٹریس ٹو روم. تو روم کی جو سلطنت تھی اس میں ہمیں اس کا آغاز ملتا ہے. دا رومن ایمپرر آتھورائزڈ ویریس جورسٹس ٹو ایشو ریٹن اوپینینز دیٹ ور بائنڈنگ آن پارٹیز ٹو اے ڈسپیوٹ. تو رومن جو فرما روا تھا اس نے مختلف قسم کے جورسٹ جنہیں آپ قانون کے اسکالرز بھی کہہ سکتے ہیں یا مفکر کہہ سکتے ہیں، تو ان کو اس نے اجازت دی ہوئی تھی کہ جب لوگوں کے ذاتی معاملات کے جب مقدمے ان کے پاس آئیں تو اس سلسلے میں وہ پھر قانونی رائے لکھی ہوئی دے سکتے ہیں جو کہ ان مقدمے کے فریقوں کے اوپر اس کی پابندی کرنا لازمی ہوتی تھی. کہ جو پرائیویٹ انڈیویجول کے جو آپس میں معاملات ہوتے تھے تو وہ جو لا ڈیولپ ہوا ہے اسے پرائیویٹ لا کہتے ہیں سول لا سسٹم کے انڈر ہی. تو وہاں پہ بھی دو طرح کے ججز نومینیٹ کیے جاتے تھے، ایک تو پریٹر تھے اور ایک جوڈکس تھے، لیکن یہ دونوں قانون میں ان کی اتنی قابلیت نہیں ہوتی تھی. تو مقدمے کے فریق یا کسی بھی کچھ سلسلہ آ جاتا تھا اس میں قانون کی عملداری کس طرح سے ہونی ہے، قانون ہے کیا کیا ریمیڈیز جو کسی پارٹی فریق جس کے حق میں مقدمے کا فیصلہ وہ دینی ہے، تو وہ پھر رائے لیتے تھے قانون کی جورسٹ سے ہی. These jurists were also free to write opinions on hypothetical imaginary cases. تصوراتی کیسز جن کا امید تھی کہ مستقبل میں ایسے کیسز آ سکتے ہیں تو ان کے متعلق بھی وہ لکھی ہوئی رائے دیتے تھے. A large body of written opinions was produced, some of which contradicted one another. تو اس طرح سے مختلف یہ جو جورسٹ تھے انہوں نے جو لکھی تحریریں رائے اپنی دی تو وہ جب اکٹھی کی گئی تو اس طرح سے پھر کو بہت زیادہ ایسی بھی رائے تھی جو کہ آپس میں متصادم یا متضاد ہوتی تھی. The Emperor Justinian in 527 Common Era appointed 16 experts to organize these opinions, resolve conflicts, eliminate wrong decision and produce a written legal code. Emperor Justinian بہت بڑا یہ عظیم فرمانروا گزرا ہے روم کا، جو کہ روم کے مشرقی سلطنت جسے بعد میں بیزنٹائن امپائر کے نام سے جانا گیا. تو اس فرمانروا نے 527 سن عیسوی میں اے ڈی کے اینو ڈومنی کے ایکویلنٹ سی ہے کامن ایرا جسے کہتے ہیں، تو اس نے 16 جو یہ جورسٹ تھے یا ایکسپرٹ لا تھے ان کو مقرر کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی کہ ان تمام کی تمام جو جورسٹ کی رائے ہے ان کو ترتیب سے لکھے، ان کے درمیان میں جو متضاد یا اختلاف پایا جاتا ہے ان کا حل نکالیں، جو غلط فیصلے ہوئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو اس طرح سے ریٹن لیگل کوڈ انہوں نے کمپائل کیا. اس 16 ایکسپرٹس کی محنت کے نتیجے میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 533 کامن ایرا یعنی کہ سن عیسوی میں کارپس جورس سیولس کے نام سے ایک بہت عظیم کتاب لیگل کوڈ کمپائل کیا گیا جس سے آنے والے دور میں بھی بہت اچھا امپورٹنٹ رول پلے کیا. Justinian proclaimed that the code henceforth would be considered the definite version of legal rules and prohibited any written interpretation or commentary on the document. جسٹینین نے اعلان کر دیا کہ اب یعنی کہ 533 عیسوی کے بعد سے صرف یہ کوڈ ہی ہے، یہ ہر قانون کے جتنے بھی اصول ہیں اس کے متعلق ایک حتمی رائے ہے، اور اس ڈاکومنٹ یعنی کہ کوڈ کوئی بھی قانون دار اس کی تشریح یا تفسیر لکھی ہوئی نہیں کر سکتا. کینن لا. رومن لا ایگزسٹڈ along side religious law. تو رومن لا کے ساتھ ساتھ مذہبی معاملات کے حوالے سے بھی قانون رائے تھا رومن چرچ کے اندر جسے کہ کینن لا کہا گیا. کرسچینٹی کا رومن چرچ ہے اس کے اندر جو بھی قانون تھا تو اس کے اندر اس کو ایکلیسیسٹیکل بھی کہا جاتا ہے یا ریلیٹنگ ٹو دا چرچ تو اسے ایکلیسٹک بھی کہتے ہیں.
Roman law addressed the secular world, although the ecclesiastical courts applied canon law and addressed issues of faith. तो रोमन लॉ तो दुनियावी मामलात के मुतल्लिक असूल बयान करता था, लेकिन जो लोगों के अकीदे के मुतल्लिक मामलात थे उसके लिए ये चर्च की अदालतें कैनन लॉ को अप्लाई करती थी. The primary source of religious law was the decrees issued by the Pope. पोप क्योंकि चर्च का वो सरबराह था, ये सबसे बड़ा इंतजामी ओहदेदार था, तो पोप की तरफ से इशू किए गए फरमान ही इस रिलीजियस मजहबी कानून का सबसे बड़ा बुनियादी मकसद समझा जाता था. Canon law shared Roman law's written character and was consulted for guidance on secular issues of concern to the church, such as divorce and child custody. तो जिस रोमन लॉ की खसूसियत थी कि वो रिटन सूरत में मौजूद था, तो इस तरह से कैनन लॉ भी लिखी हुई तहरीरों की शक्ल में मौजूद था, और साथ साथ मजहबी मामलात के अलावा भी चर्च से रिलेटेड दुनियावी मामलात थे, मसलन के तलाक या बच्चों की तहवील, इसके मुतालिक भी ये कानूनी राय देता था. Revival at Bologna. Roman law and ecclesiastical law were replaced by Germanic law following the sack of Rome by Teutonic tribes in the 5th century. Although आपको भी बताया है कि जो रोम की सल्तनत थी वो दो हिस्से बन गए थे, मशरकी और मगरबी. तो मशरकी में तो बैजेंटाइन एम्पायर कायम रही, लेकिन 5वीं सदी ईस्वी में जर्मेनिक ट्राइब्स जो थे उनमें से एक ट्यूटोनिक ट्राइब्स थे, जो उन्होंने फिर रोम पर हमला किया और उधर कब्जा कर लिया. तो उस 5वीं सदी ईस्वी के बाद मगरबी हिस्से में फिर रोमन लॉ और एक्सिस्टिकल लॉ को खत्म कर दिया गया, जबकि इन कबाइल का जो जर्मेनिक लॉ था उसको फॉलो किया जाता था. An interest in these codes was revived during the 11th century medieval renaissance. तो बेटा 11वीं सदी ईस्वी में हम देखते हैं कि कुरून वस्ता में रिनाइसेंस की एक तहरीक मार्द वजूद में आई, जिसके तहत रोमन लोग ने अपने पुराने तहजीब, कल्चर, आर्ट्स को, तर्ज तामीर, इन सारी चीज़ों को रिवाइव किया. इसी तरह से फिर दोबारा से ये जो जस्टिनियन कोड था, जिसे कॉर्पस जूरिस सिविलिस भी कहते हैं, इसमें दोबारा से लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया. Thousands of students flocked to Bologna to study Roman and ecclesiastical law and returned to their countries with an appreciation of the value of a written and organized legal code. तो पूरे यूरोप से इटली का एक शहर था ब्लॉगना, तो बाद में ब्लॉगना की यूनिवर्सिटी भी बड़ी मशहूर हुई, तो यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे वो रोमन लॉ और एक्लेसियास्टिकल लॉ में महारत हासिल करते थे. फिर जब वो अपने मुल्कों में वापस जाते थे तो फिर उनको साथ साथ एक महारत आ जाती थी, जिसकी वजह से एक लिखे हुए और तरतीब से कानूनी कोड की जो अहमियत है उनका उन्हें एहसास हो जाता था. लॉ मर्चेंट. The secular Roman and religious church law eventually combined with the customary law that developed to regulate commercial relations between merchants in Europe to form the three pillars of a new European wide legal tradition. Although अभी तक देख चुके हैं कि रोमन और रिलीजियस लॉ मौजूद था, लेकिन जब साथ साथ बहरी तिजारती जो मराकज यूरोप में बहुत जगह पे मारते वजूद में आए, जिसकी वजह से तिजारत इन लोगों के दरमियान में होती थी, और तिजारत के दौरान में फिर एक ऐसा कानूनी का हिस्सा भी डेवलपमेंट हुआ जो कि कस्टम्स रवायात के ऊपर बेस करता था, जिसे मर्चेंट लॉ कहा गया. इस तिजारत की वजह से ही यूरोप के बाकी ममालिक में ही एक कॉमन लॉ की सूरत हाल हमें नजर आती है, जिसे जस कम्यून या ईएस कम्यून भी कहते हैं. इसका मतलब है कॉमन टू द होल कॉन्टिनेंट, जिसमें रोमन लॉ, चर्च लॉ या कैनन लॉ, और तीसरा इसका था लॉ मर्चेंट, या इस तरह से कस्टमरी लॉ को भी एक सोर्स ऑफ लॉ समझा गया इस दौरान में. The rise of European nationalism in the 17th and 18th century led to the development of European national legal codes. तो बेटा 17वीं सदी में नेशन थ्योरी जब डेवलपमेंट हुई, जिसके तहत स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, इस दौरान में काफी जंगें हुई यूरोप में, जिसका इख्तिताम हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया 1648 में कौमियत की बुनियाद के ऊपर फिर उन्होंने अपनी रियासतें काम बरकरार कर ली. तो इसी तरह से हर फिर नेशनलिज्म की बुनियाद के ऊपर ही हर मुल्क अपना यूरोपियन लीगल कोड बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें सबसे मशहूर जो है वो फ्रेंच सिविल कोड है. द फ्रेंच सिविल कोड ऑफ 1804 drafted by a commission of 4 eminent jurists is considered the first modern civil code. बेटा 1800 में नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में इधर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब मार्द वजूद में आई, और जो रिपब्लिकन फॉर्म में गवर्नमेंट भी थी, लेकिन फिर भी मोनार्क नेपोलियन बन गया, तो 1800 में उसने एक 4 लोगों का कानून में जिनको बहुत ज्यादा महारत हासिल थी, तो उनका एक कमीशन मुकर्रर किया,
جو کہ 4 سالوں کے بعد میں انہوں نے پورے کا پورا قانون جو فرانس میں آگے سے اپلیکیبل ہونا تھا اس کو ترتیب دیا، جسے دا فرینچ سول کوڈ کہا جاتا ہے یا نیپولین کوڈ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ Napoleon viewed the code as his legacy to the French people and claimed the title of the great lawgiver۔ تو نپولین یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس نے فرانس کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے اور یہ اس کی لیگیسی ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے لیے جو ٹائٹل، آلدو وہ بہت بڑا کانکرر بھی تھا لیکن اسے گریٹ لا گیور، عظیم قانون ساز، اپنے لیے ٹائٹل مقرر کیا۔ The more than 2000 provisions in the code did not merely summarize existing law۔ تو 2000 سے زیادہ جو قانون کی شکیں اس کوڈ میں موجود تھی، انہوں نے صرف قانون کا خلاصہ نہیں کیا تھا۔ Instead, the Napoleonic Code introduced a profound reform in the French legal system and reflected the values of the French Revolution۔ تو جو فرینچ لیگل سسٹم میں بہت زیادہ اثرات اس نے مقرر کی اور ایک ریفارم وہاں پہ انٹروڈیوس ہوئی نیپولین کوڈ کی وجہ سے، اور جس کی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ فرینچ ریولوشن کے درمیان میں جو نظریات ادھر اجاگر ہوئے تو وہ تمام کی تمام اقدار اس فرینچ کوڈ میں نظر آتی تھی۔ Written in a clear and understandable fashion, it was intended to be understood by the average citizen۔ اب کیونکہ ریپبلکن نظریات کی بنیاد کے اوپر قانون حکومت چلنا تھا، تو اس قانونی نظام کے تحت اس کو اس طرح سے لکھا گیا کہ عام بندہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ پہلے تو تھا کہ جو لرنڈ ان لا تھا اس کی لینگویج اس طرح سے ہوتی تھی کہ عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس کی لینگویج بہت ہی آسان اور انڈرسٹینڈیبل طریقے سے رکھی گئی تاکہ ہر بندہ اسے سمجھ سکے۔ The code repealed all previous legal enactments and was meant to be a complete and comprehensive statement of the law۔ تو پچھلے جتنے بھی قانونی تحریریں تھیں ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ کوڈ تھا، اس کو ہی سمجھا گیا کہ یہ مکمل اور گہرائی کے ساتھ قانون کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں ہر طرح کے معاملات موجود ہیں۔ The drafting commission stressed that there was no need to look beyond the four corners of the document۔ تو جو 4 بندوں کا کمیشن تھا جس نے اس کو مرتب کیا تھا، تو ان کی یہ رائے تھی کہ اس ڈاکومنٹ کے علاوہ قانون کو دیکھنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی کافی ہے۔ In theory, the average person could easily understand the text and could handle his or her own case in the courtroom۔ تو نظریاتی طور پر تو عام بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے، تو اسی لیے جب اس کے سلسلے میں کوئی مقدمے کا وہ فریق ہوگا تو اس کو کسی لائر کی یا قانون دان کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مقدمے کو خود ہی وہاں پر لڑ سکتا ہے۔ The code's concern with individual rights is reflected in the provision protecting private property and contractual rights۔ تو بیٹا یہ کوڈ میں جو ہمیں ذاتی جائیداد اور معاہدات کے سلسلے میں جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کے سلسلے میں جو قانونی شکیں نظر آتی ہیں، اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کوڈ میں کتنی زیادہ تشویش تھی کہ لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ Napoleon viewed the code as a universally applicable set of legal principles that would live forever and imposed the code on conquered territories in Belgium, the Netherlands, Italy, parts of Poland and the western regions of Germany۔ تو نپولین کی یہ رائے تھی کہ اس میں عالمگیریت ہے اس کوڈ کی جو قانونی شکیں ہیں، اور یہ قوانین ہر طرح کے علاقے میں ہر طرح کی سچویشن میں یہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے، اسی لیے یہ ساری زندگی رہے گا۔ اسی بنیاد کے اوپر اس نے جن علاقوں کو فتح کیا، مثال کے طور پر بیلجیم، ہالینڈ، اٹلی، پولینڈ کے کچھ حصے اور جرمنی کے جو مغربی حصے ہیں، اس میں بھی اس نے اس قانون کو نافذ کروایا۔ French legal influence continued to grow in the 19th and 20th century as a result of French colonialism and the spread of French culture to North and Latin America, Africa and Asia۔ تو ان فتوحات کے بعد میں پھر کولونیزم نوباتیاتی نظام کے تحت مختلف ممالک، خاص طور پہ ایشیا میں، افریقہ میں، نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں بھی فرینچ کالونیز بنی، تو یہ فرانس کا کلچر اور یہ فرانس کا قانون بھی ان علاقوں میں پھیلا۔ دوسرا بیٹا جو اس کے بعد یورپ کا سب سے بڑا کوڈ یا انفلوئنشل کوڈ جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ جرمن سول کوڈ ہے۔ The long and complicated code took almost 30 years to draft and went into effect at the dawn of 20th century۔ تو بیٹا 1900 میں اس کو نفاذ کیا گیا اور تقریباً 30 سال لگ گئے تھے، 30 سال پہلے اس کو پھر انہوں نے مرتب کرنا شروع کر دیا تھا جرمنی میں۔ The drafters of the German code surveyed the entire course of German history
and selected the rules that should form the basis of the new code. तो 30 सालों पर मुहित और किसी जगह पे 1873 में इसके आगाज का बताया जाता है। तो इस दौरान में जितने भी ये इस कमीशन में थे बंदे जिन्होंने इस कानून को मरतब करना था, उन्होंने जर्मन की सारी की तारीखी रवायात को देखा और उस बुनियाद के ऊपर असूलों को सिलेक्ट किया जिनकी बहुत ज्यादा अहमियत थी। The code has proven influential in the drafting of legal codes in a number of countries, including Austria, former Czechoslovakia, Greece, Hungary, Italy, Switzerland, former Yugoslavia, Brazil, Portugal, and Japan. तो ये इस लीगल कोड की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि इसमें बहुत ज़्यादा ममालिक जिस तरह के ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, ग्रीस, हंगरी, इटली, स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, ब्राजील, पुर्तगाल और जापान में भी इसी के जेर असर कानूनी कोड मरतब किए गए। लास्टली बेटा कंपैरिजन हम देखते हैं कॉमन लॉ और सिविल लॉ के दरमियान में। देयर इज अ फिलोसॉफिकल डिवाइड बिटवीन द कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ ट्रेडिशन। तो अब तक आपने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया है कॉमन लॉ और सिविल लॉ ट्रेडिशन का, तो इसमें आप जान सकते हैं कि इनमें फिक्री तौर पर फर्क पाया जाता है। The common law is a system that stresses the role of the judge in the development of the law. कॉमन लॉ सिस्टम में जज के रोल को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है कानून की तरक्की में। इंग्लिश लॉ डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जजेस एड्रेसिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो जजेस थे उनके सामने ये मुकदमात आते थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, तो इनके हल करते हुए ही इंग्लिश लॉ तश्कील पाया। द कॉमन लॉ डेवलप्ड थ्रू जजेस अप्लाइंग प्रेसिडेंट एंड ग्रेजुअली डेवलपमेंट द लॉ। प्रीवियस जजेस ने जो फैसले दिए होते थे उन्हीं की बुनियाद पे, उन्हीं की नज़ायर को, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, अगले आने वाले केसेस में अप्लाई किया जाता। तो इस तरह से इंग्लिश लॉ आहिस्ता आहिस्ता तश्कील पाता गया। द सिविल लॉ सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट इज एम्बॉडीड इन अ क्लियर रिटन कोड दैट एड्रेसेस एवरी प्रॉब्लम एंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ स्कॉलर्स एंड लेजिस्लेटर्स। सिविल लॉ सिस्टम में मुखालफ तौर पर हम देखते हैं तो समझा जाता है कि एक जो रिटन लीगल कोड है इसमें हर तरह के मसाइल का हल मौजूद है और ये स्कॉलर्स और जो कानून साज अदारों के मेंबरान हैं इनकी मेहनत का शाखसाना होती है। द जज इज लिमिटेड टू द कोड एंड इज नॉट ऑथोराइज्ड टू मेक लॉ। अब जज का रोल जो है वो सिंपल कोड तक महदूद रहता है और उसे किसी तरह से भी इजाजत नहीं है वो कानून बनाए। इन द सिविल ट्रेडिशन द कोड इज किंग। तो कानून की सबसे ज्यादा अहमियत है तो वही बादशाह है। The judge looks to the court rather than to the decisions of other courts and applies the law as stated in the statute. तो जज ने सिर्फ कोर्ट तक ही महदूद रहना है और उसने दूसरी अदालतों के फैसले को नहीं देखना और स्टैच्यूट में ही जो कानून दिया गया है उसी को उसने लागू करना है। The Italian Civil Code of 1942 specifies that no other meaning can be attributed to a statute than that made clear by the actual significance of the words and by the intention of the legislature. तो कोड इज किंग का इजहार हम इटालियन सिविल कोड जो कि 1942 में मरतब किया गया था उससे हमें इसका इजहार होता है कि कोई भी और मतलब किसी भी स्टैच्यूट को नहीं दिया जा सकता सिवाय उसके कि जो उसकी अपनी लैंग्वेज, जो अपने अल्फाज उधर तहरीर किए गए हैं उनकी इफादियत के लिहाज से और जो कानून जिन्होंने बनाया है कानून साजीदारों ने उनकी नीयत क्या थी। In practice, the civil code is not always crystal clear and judges often look to the decisions of other judges. लेकिन जब अमली तौर पर देखा जाए तो हर चीज का जवाब सिविल कोड में मौजूद नहीं होता है, इबहाम मौजूद रहता है और इसी बुनियाद के ऊपर जजेस को दूसरे जजेस के फैसलों को देखना पड़ता है। In the United States, judges are authorized to review the constitutionality of a statute. तो बेटा आइन जिस तरह से आइन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहा जाता है, तो आइन के ताबे ही जो मुकन्ना जिसे आप लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं उसको हक दिया गया है, प्रिविलेज या पावर्स दी गई हैं कानून बनाने की, तो उन्हीं हदूद और कयूद के अंदर ही उसने कानून बनाना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या आइन में दिए गए हैं। तो अगर कोई ये मुकन्ना कानून बनाता है तो ये आइन के मुतसादिम नहीं होना चाहिए। तो इसको देखना कि ये आइन के मुतसादिम नहीं है, ये हक कह लें या फंक्शन कह लें, अदालतों को दिया गया है। अमेरिका में भी इस हवाले से मार्बरी वर्सेस मेडिसन 1803 का यूनाइटेड स्टेट्स का केस है जिसमें पहली दफा कांग्रेस को एक कानून इन्होंने बनाया था जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी करार दिया गया था और यहीं से जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है
وہ ہمیں کامن لا ٹریڈیشن میں نظر آتا ہے. The practice of judicial review allows the Supreme Court to find that a statute of federal law is contrary to a provision of the Constitution. جوڈیشل ریویو کے طریقے سے ہی ایک سپریم کورٹ پھر دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ یا ادھر کا جو صوبہ ہے ریاستیں امریکہ کی اس کا یا فیڈرل لا جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کا جو مقننہ یعنی کہ کانگریس ہے اس نے جو قانون بنایا ہے آیا وہ آئین کے متصادم تو نہیں. In most civil law countries, the belief is that courts should not overturn the decision of elected representatives and are not authorized to review the constitutionality of statutes. تو زیادہ تر جو سول لا کے ممالک ہیں اس میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ عدالتوں کو کسی طرح سے بھی اجازت نہیں کہ لوگوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے فیصلوں کے خلاف یہ رائے دے سکے اور اسی طرح سے انہیں ان اسٹیچوٹس کو آئینی یا غیر آئینی قرار دینے کا کوئی حق نہیں ہے. Higher courts in the civil system may overturn a verdict of a lower court on the grounds that the lower court improperly interpreted the requirements of the statute. جو سول لا سسٹم میں اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کو یہ حق ہے کہ جو لوور عدالتیں ہیں انہوں نے اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو وہ اس کو اوورٹرن اس کے خلاف فیصلہ وہ دے سکتی ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ لوور عدالتوں نے ان اسٹیچوٹس کو جب تشریح کرتے ہوئے اس کی غلط اپلیکیشن کی ہے. In civil law inquisitorial system, the judge and lawyers work together and cooperate in gathering information in an effort to compile a full and accurate account of the fact. تو civil law tradition جس میں inquisitorial system of justice کو اپلائی کیا جاتا ہے تو یہاں پر جج اور وکیل مل جل کر کام کرتے ہیں اور آپس میں اطلاعات اکٹھا کرنے کے لیے تعاون کرتے ہیں جس کا مقصد ہے کہ جو مقدمے کے تمام واقعات و حقائق ہیں ان کی مکمل اور درست حالت میں اظہار ہو سکے. In contrast, in the common law system, the belief is that the truth emerges in the adversarial competition between opposing lawyers. اس کے بالکل مخالفت میں common law system میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سچ کا اظہار دو مختلف وکیل ہیں ان کے درمیان میں جو لڑائی کی طرح کی بنیاد کے اوپر جو کاروائی ہوتی ہے مخالفت میں اس کے نتیجے میں سچ خود بخود آشکار ہو جائے گا. The civil law provides the accused with a limited number of rights during the investigation of a crime because the stress is placed on developing a truthful account. Civil law جو ہے وہ ملزم کو بہت کم حقوق دیتا ہے انویسٹیگیشن آف اے کرائم کے دوران میں کیونکہ یہاں پر زیادہ تر زور یہ ہے کہ سچ سامنے آ سکے. In practice, common law system and civil law system each have adopted aspects of other approach. لیکن اگر ہم اب موجودہ دور میں دیکھیں تو common law system اور civil law system اپنی پیور فارم میں موجود نہیں ہیں بلکہ common law نے کچھ چیزیں civil law ٹریڈیشن سے اور civil law system نے کچھ چیزیں common law سے اڈاپٹ کر لی ہوئی ہیں. تھینک یو بیٹا. اللہ حافظ.